الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جی ساتھیوں، ہم سب کا جمع ہونا ہفتہ واری خانقاہی محفل، یا ہم سب کا جو جمع ہونا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز اللہ اس شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس دن جو وہ قیامت کا جو روز ہوگا، زمین تانبے کی طرح بالکل لال ہوگی گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن انسان سارا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ وہ کس کو؟ 7 لوگ ایسے ہیں جس میں سے ایک شخص وہ ہے جو مختلف خاندانوں سے اللہ کی رضا کے واسطے آ کر ایک جگہ جمع ہو، ان کا جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جب وہ مجلس اختتام ہو جاتی ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک تو مغفرت کے اعلان بھی ہوتا ہے ذکر کی مجلس میں۔ اللہ پاک اس تمام فضائل کے ہم سب کو مستحق بنائیں۔ میرے جی ساتھیوں، مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم سب جو جمع ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی سرحد کی حفاظت اللہ کے ذکر کی برکت سے کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے میرے گھر کی حفاظت، ایک تو ہے پورے اسلام کی حفاظت۔ یعنی اسلام کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس کے اندر پوشیدہ حکمتیں ہیں کہ اللہ کے ذکر کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ اللہ کی رضا کے واسطے، اس کے پاس بہت سارا مال ہو، وہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہو، اور ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو یہ ذکر کرنے والا اس سے افضل ہے۔ یعنی تو حدیث کا مفہوم ہے نا، حدیث ہمیں بتا رہی ہے، یعنی اللہ کے ذکر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس سے بھی افضل ہے اللہ کا ذکر۔ آج ہم نے اللہ کے ذکر کو کچھ سمجھا نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے مسنون دعاؤں کے شکل میں، جو ہر موقع میل کے اعتبار سے دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی برکت سے اللہ کتنے جو نا ہم پر مصیبتیں ختم کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو سنت طریقہ ہے، سیدھا پاؤں اندر داخل کریں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے۔ سلام کر کے داخل ہو، گھر کے اندر جو شیاطین ہوں گے وہ سارے بھاگ جائیں گے۔ تو یہ شیاطینوں کا وہاں سے بھاگنا یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ پھر شیاطینوں کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ باتھ روم ہے، بیت الخلاء ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موقع محل کے اعتبار سے وہ دعائیں ہمیں سکھائی ہے امت کو کہ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے۔ جب اس دعا کو پڑھا جاتا ہے تو اندر شیاطینوں سے اللہ حفاظت کر دیتا ہے۔ اس کے ارد گرد نور کی ایک دیوار لگ جاتی ہے، شیاطینوں کو نظر نہیں آتے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیاطین جو رہتے ہیں وہ بیت الخلاء میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسان جب وہ ننگا ہوتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، تو شیاطین اس کے جسم کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اس کے شرمگاہوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن وہاں جناتوں سے، شیاطینوں سے بچنے کی صورت کیا بتائیے؟ اللہ کا ذکر بتایا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے مسنون اعمال بھی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک فرشتہ آ کے اس کے سرانے کھڑا ہو کے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر تو حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ بھیج دیتا ہے، اس کے سرانے کھڑا ہو کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک اس کے سرانے کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک اس کے گھر میں کھڑا ہو کے پورے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 3 فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک اس کے سرانے کھڑا ہو کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اس کے پورے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور تیسرا فرشتہ پورے محلے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، علماء سے سنا ہے کہ جو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ خود کہتا ہے کہ میں خود اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی ہوں۔ تو یہ کس کی برکت سے؟ اللہ کے
ذکر کی برکت سے. یہ تو ایک عام آدمی کی حفاظت کا ذریعہ ہے. انسان جب سفر میں نکلتا ہے، سفر کی دعا پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اولاد کی، سب چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. ایک شخص جب گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے گھر کی حفاظت کر لیتا ہے. جیسے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے جب آ کر خبر دی کہ آپ کے گھر کو آگ لگی، کہا نہیں لگ سکتی. دوسرا آیا خبر دی، تیسری بار جو تیسرا شخص آیا کہ آپ کے گھر تک آگ پہنچی اور بجھ گئی. فرمایا میرے گھر کو لگ ہی نہیں سکتی آگ، کیونکہ میں دعا پڑھ کر گھر سے نکلا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے، یعنی صحابہ کا ذکر پر ایسا یقین تھا. صحابہ ذکر کرنے والے تھے. امت کو پہلے دن سے ہی دو کاموں پہ لگایا جا رہا ہے، ایک اللہ کے ذکر پر، ایک دعوت پہ لگایا جا رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ اب کیا میرا کیا کام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ، اسلام کی دعوت دو. یعنی پہلے دن سے امت کو لا الہ الا اللہ کے ذکر پہ لگایا جا رہا ہے اور اس ایمان کی طرف بلانے کی طرف لگایا جا رہا ہے. یہ دو کام ابتدا سے ساتھ ہی ہے. صحابہ لا الہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، جبھی تو اس کے اندر ایسی روحانیت تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھو، اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس سے بڑھ کر ذکر کوئی نہیں ہے. یہ سب سے افضل ذکر ہے اجر کے اعتبار سے. لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے. اس کے فضائل حدیث میں بہت سارے آتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کی نیکیاں اعمال نامے میں اتنی لکھی جاتی ہیں کہ اس نیکیاں اس کے پوری دنیا کو نیکیاں سے بڑھ جاتی ہے. خلا فضا آسمانوں تک، اللہ کے عرش تک نیکیاں ہو جاتی ہیں، اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے. تو بتاؤ کتنی نیکیاں ملی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، ویسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اس کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسی لیے تو صوفیاء نے، بزرگوں نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو رکھا کہ اس سے ہر وقت ایمان تر رہے، تازہ رہے. کھانا تو ہم تازہ کھائے بھائی، کھانا ہم باسی کھاتے ہیں؟ تازہ ہی پسند ہے نا ہر کسی کو. تو ہمیں ایمان بھی تازہ پسند ہونا چاہیے نا. تازہ ایمان کیسے ہوگا؟ کسی سے لا الہ الا اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تازگی کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ کو بتایا، کسی اور عمل کو نہیں بتایا. نماز پڑھو گے ایمان میں بڑھوتی ہوگی، اجر ثواب ملے گا. اور نیک اعمال کرو گے ایمان میں بڑھوتی ہوگی. لیکن ذریعہ کس کو بتایا کہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے. اور صحابہ کو تلقین کی گئی کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پڑھا کرو تاکہ ہر وقت تمہارا ایمان تازہ رہے. کیا رہے؟ تازہ رہے. اگر ہم چاہتے ہیں جیسے ہمیں کھانا تازہ پسند ہے، کپڑے ہمیں نئے پسند ہے، جوتے ہمیں نئے پسند ہے، تو ایمان ہمیں پرانا کیوں پسند؟ ایمان بھی ہمیں تازہ پسند ہو، ہر وقت نیا تازہ ایمان ہو ہمارا. جیسے سورۃ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت روزانہ کی اللہ کی نئی شان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی روزانہ نئی شان ہوتی ہے. اللہ کی شان بڑھتی رہتی ہے، اللہ کے شان میں کمی نہیں آتی. اس طریقے سے جب ایمان والا ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا ایمان بھی روزانہ نئی شان پر ہوتا ہے، تازگی پر ہوتا ہے، پرانا اور باسی نہیں ہوتا. اسی لیے صوفیاء نے لا الہ الا اللہ کو پکڑا ہے کہ ان کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ معرفت کی کنجی ہے. کس کی؟ اس ذکر کی برکت سے اللہ اپنی معرفت عطا کرتا ہے. معرفت، قرآن کریم پڑھو، اجر ثواب ملے گا. جو تزکیہ کا مقصد ہے، جو تصوف کا مقصد ہے کہ حدیث جبرائیل ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیفیت تمہیں کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوگی. 10 سال تم چلہ کشی کر لو، 10 سال بخاری پڑھو اور پڑھاؤ، یہ کیفیت حاصل ہوگی اللہ کے ذکر کرنے سے، تصوف سے حاصل ہوگی. کس سے حاصل ہوگی؟ تصوف سے. جیسے ایک صحابی رسول آتے فرماتے یا رسول اللہ رات میں نے ایمان کے ساتھ گزاری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟
تو صحابی رسول فرماتے یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا تو میرے ایک طرف جہنم آتی ایک طرف جنت آتی، سامنے میرا اللہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اسٹیمپ لگا دی، بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ کس کے ساتھ صبح کی؟ یعنی اس کو جو کشف میں نظر آ رہے اس کو آپ علیہ السلام نے ایمان کا درجہ دیا کہ بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ، جس کی نظر اللہ دل کی نگاہ کھول دی ہے تو ایمان کا درجہ ہے میرے بھائیو، اس کو تو سیکھنا ہے۔ ہم نے اس کو فضولیات میں ڈال دیا، کوئی سیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے انوارات فرشتے اس کا جب نزول ہوتا ہے تو ہمیں کیسے نظر آئیں گے؟ یہ تصوف میں اللہ والوں کی جوتوں میں بیٹھ کر ہمیں یہ علم ملے گا، یہ ہمیں کوئی اور نہیں ملے گا۔ 50 سال مدرسوں میں پڑھو اور پڑھاؤ، تبلیغ میں چلتے رہو، ہر شعبے میں چلتے رہو، لیکن اس کا ذریعہ اللہ نے صوفیوں کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ یہ بغیر تصوف کے آپ کو یہ چیز کہیں سے نہیں ملے گی، اس کا کیونکہ ذریعہ اللہ نے یہی بنایا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ کس میں؟ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کریں، فرمائے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صادقین کی صحبت میں بیٹھو۔ صادقین کا مطلب کیا؟ سچے لوگ۔ اب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یہ جو علماء ہیں ان کو پتہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ کونو کا صیغہ کون سا ہے یہ علماء کو پتہ ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ امر سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنے، یہ بار بار جانا ہے، اس میں دوام ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ گئے تو بیٹھ کے آ گئے واپسی، نہیں، اس میں دوام جانے۔ جیسے صحابہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں دوام تھا، تشکیل میں گئے واپسی ہے پھر صحبت میں بیٹھ گئے، کرے گئے واپسی ہے پھر صحبت میں بیٹھ گئے، تو یہاں صحبت میں بیٹھنے سے مراد ہے۔ تو اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے نا، تو یہ موتی ہمیں اللہ والوں کی جوتوں میں ملے گی، کہیں اور سے نہیں ملنے والی ہے۔ نماز ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک صحابی رسول آتے، فرمایا یا رسول اللہ رات ایمان کے ساتھ گزاری۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا دلیل ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ جو کرام الکاتبین ہیں، یہ جب میرے نیک عمل لکھتے ہیں ان کے قلم کے چلنے کی آوازیں میں سنتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تصدیق کی، بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، آپ نے ایمان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو وہ کشف دیے کہ وہ اس کی آواز سنتا ہے، فرشتوں کی۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ صوفیوں کے ساتھ رگڑے مارنے سے پتہ چلے گا، اس کا ذریعہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جیسے حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پورے دیوبند کے پیر ہیں۔ کس کے پیر ہیں؟ پورے دیوبند کے۔ قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی نہیں پڑھا، ظاہری علم نہیں پڑھا تھا، صرف و نحو نہیں پڑھا تھا، فقہ کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، لیکن علم باطن اللہ نے کمال کر دیا تھا۔ پورا دیوبند اس کا مرید ہے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مرید ہے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مرید ہے۔ ہمارا جتنے بھی پیچھے اکابر آ رہے ہیں سب اسی کے مرید آ رہے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرید ہے، ان کی بھی سند حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ سے آ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو جب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، آپ اتنے بڑے علم و فقیہ ہو، آپ حاجی صاحب کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے، ہم نے تو علم ظاہر میں تو یہ سیکھ لیا کہ اس کا نام سیب ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ سیب ہے۔ اس کا ذائقہ کیسے؟ ذائقے کو سیکھنے جاتے ہیں۔ اب ہم نے تو کتابوں میں پڑھ لیا کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ حدیث میں بھی پڑھ لیا، قرآن میں بھی پڑھ لیا۔ حدیث میں اور قرآن میں سن لیا ہم نے علماء سے یا خود پڑھ لیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو ادا کرو، قائم کرو، ہم نے اس پہ عمل بھی کر لیا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی ہم نے حدیث میں سن لیا، لیکن ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو اسی کو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا صوفیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، کہ یہ دیکھنے والا جو علم ہے یہ تمہیں یہاں سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ صوفیوں کے پاس۔ اسی کو سیکھنے کے لیے جب بھی تو علماء جاتے ہیں، اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے بغیر یہ چیز نہیں ملے گی۔ میرے جی ساتھیوں، ہمارا پورا دیوبند تو مریدی کرتا ہوا آ رہا ہے،
پوری دنیا کے اندر اللہ والوں کی نسبتیں چل رہی ہیں. یہ کام تو ہمارا تھا لیکن جب ہم نے چھوڑ دیا تو باطل نے اس پہ پاؤں رکھے. کس نے رکھے؟ مثال یوں ہے کہ آپ کی ایک زمین ہوتی ہے 10 کنال یا 10 ایکڑ ہوتی ہے. جب آپ اس کے اندر کھیتی باڑی چھوڑ دیتے ہو وہ بنجر ہو جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتی. جو بنجر ہو جائے پھر وہ فائدے کی نہیں رہتی ہے. اسی طریقے سے یہ دین پہ چلنا، یہ شعبے تو ہمارے تھے، یہ سارے کام تو ہمارے تھے. جب ہم نے چھوڑ دیے تو باطل نے وہاں محنت کرنا شروع کر دی. انہوں نے خرافات ڈال دی، بدعات ڈال دی، امت کو گمراہی کی طرف لے گئے. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ یہ ادھر دیکھو 2 نمبر بیٹے، ادھر دیکھو. راستے تم نے دیے نا، ہم نے تو نہیں دیے راستے. تم نے کام چھوڑ دیا تو باطل کو تو راستہ ملے گا. پہلے حق آتا ہے، حق کے متبادل پھر باطل آتا ہے. باطل آتا ہے. حق نہ ہو تو باطل کیسے آئے گا بھائی؟ جب ایک چیز نہ ہو تو 2 نمبر کیسے بنتی ہے؟ 2 نمبر تبھی بنتی ہے کہ جب مارکیٹ میں صحیح، مثال کے طور پہ صحیح دوائی آتی، پھر بعد میں اس کی 2 نمبر آتی ہے نا، اس کی نقل آتی ہے. جب صحیح آئے گی نہیں تو 2 نمبر کہاں سے بنے گی؟ تو کام تو ہمارے تھے، پھر ہم چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. پھر ہم شعبوں کے انکار بھی کرنے لگے. یہ کہاں سے آ گئے؟ صوفی کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، خانقاہ والے تھے. کس والے تھے؟ سہارنپور کی خانقاہ میں جاتے تھے. جب ان پہ اللہ نے کام شروع کیا تو اپنے پیر کے پاس جاتے تھے. حضرت میں نے خواب دیکھا اللہ تم سے کام لے گا. حتیٰ کہ پھر بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ جب تشکیل میں جاتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر جب واپسی آتے تھے تشکیل سے، پھر بھی سہارنپور کی خانقاہ میں جا کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اور ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں لوگوں سے اختلاط ہوتا ہے تو اس اختلاط کا، عوام کا، لوگوں کا گرد و غبار جب دل پہ آتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے سہارنپور کی خانقاہ میں جاتا ہوں. کہاں جاتا ہوں؟ سہارنپور کی خانقاہ میں جاتا ہوں. کیوں؟ کہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ دل کو اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ کہ جو میں 3 دن اللہ کے راستے میں چلا ہوں اس گرد و غبار جو آ گیا اس کو دھونے کے لیے کہاں جاؤں؟ سہارنپور کی خانقاہ. اس لیے تو حضرت نے لکھا ہے، تیسرا نمبر رکھے علم و ذکر. علم و ذکر کا مطلب تو یہ نہیں کہ بس علم میں اور ذکر ہے. تو حضرت کے ملفوظات پڑھے ہم، لکھا ہوا ہے کہ علماء سے تعلق ہو تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائے. مسئلے پوچھ کے سیکھ کے چلے. اور خانقاہوں سے تعلق ہو، ذکر والوں کے پاس بیٹھیں، صاحب نسبت سے بیت ہو تاکہ ہمارے اندر کوئی اور چیز نہ آئے، نسبت والے ہم بنیں. پرانے دور کے اندر دیوبند کے چپڑاسی بھی نسبت والے ہوتے تھے. دیوبند کے اندر جو دھوبی ہوتا تھا نا، کپڑے جو دھوتا تھا، تو وہ بھی جب کپڑے کو سباڑے مارتا تو تب بھی وہ کرتا تھا، ضربے لگاتا تھا، اللہ اللہ اللہ. تو وہاں تو چپڑاسی بھی نسبت والے تھے. آئے ہائے کیا بات یاد آ گئی. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا ہندوستان میں پنڈتوں نے. تو حضرت نے کیا کیا، وہ جو دھوبی تھا دھونے والا، جیسے کہا کہ نسبت والے تھے، وہ بھی دھوبی کو بلا ادھر آؤ. کہا تم نے کل جانے مناظرہ کرنے پنڈت سے. اور رونے لگے، حضرت میں تو عالم بھی نہیں ہوں، میں نے سیکھا، میں تو دھوبی ہوں، میں کیا مناظرہ کروں گا. حضرت نے اپنے پٹکا اتارا، اس کے سر پہ رکھا، بولے جاؤ. تو اس کو بھیجا. جیسے وہ گیا ایسے دلائل دیے اس نے، پیچھے شیخ کی توجہ تھی تو میدان جیت کر آ گیا. تو یہ اس کا کمال ہوتا ہے. کس کا کمال؟ اس نور کا کمال ہے، اس نسبت کا کمال ہے. یہ نسبتوں کو عمل کا نہ سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں. جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تھوڑا سا وقت گزارا. کتنا وقت گزارا؟ اور جیسے اپنے پیر کے سامنے بیٹھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ، تو حضرت نے جیسے توجہ ماری، اس کے دل میں اس کو حرکت محسوس ہونے لگی. تو اس نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہا تیرے دل میں جو قرآن ہے، جو علم ہے، جو مسائل ہے، اس کو صاف کر رہا ہوں، فلٹر کر رہا ہوں. تو اس کو سمجھ بنے، اٹھ کے چلے گئے. جیسے چل دیے راستے میں شیطان نے پکڑا، بھائی اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. دلائل دینا شروع کر دیے، کیونکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے کہ اس کو 100 دلائل آتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے. دلائل سے بات کرتے تھے وہ. تو شیطان نے بس وار کرنا شروع، دلائل دے، وہ دلائل دے، شیطان توڑے اس دلیل کو، پھر دلائل، دوسری دلیل دے، شیطان توڑے، دلیل دے، شیطان توڑے. یہ چلتا رہا. جب 80-90 تک دلائل پہنچ کے پسینے چھوٹنے لگ گئے کہ اگر اب میں دلیل نہیں دے سکا ایمان سے نہ چلا جاؤں. خوف، ڈر لگنے لگ گیا. اسی ٹائم اللہ نے کیا کیے، نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت دکھا دی شیخ کی.
جس کو کہتے ہیں نا جسم مثالی، وہ یہ ہوتا ہے جسم مثالی، دکھا دی، کہا اس خبیث کو بول بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، تو اس نے کہا بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، تجھے دلیل لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایمان اللہ نے بچا دی، اسی ٹائم روح پرواز کر گئی۔ تو یہ نسبت کا کمال ہوتا ہے، جو نسبت والے ہوتے ہیں نا اللہ ان کی موت کی بھی ایمان کے ساتھ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے صاحب نسبت کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ جب مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا، یہ زندگی کو کہ نہیں مرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اللہ کے ذکر کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ تیرے اللہ اللہ نے تو قیامت کو روکا ہوا ہے، اس سے بڑا ہولناک دن کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ اللہ کی صدائیں لینے والے لوگ ہوں گے تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کے ذکر نے اتنے بڑے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے تو کسی کے مرض ختم کرنا ذکر کے لیے کیا ہے؟ کسی کو علم دینا ذکر کے لیے کیا ہے؟ ذکر سے علم بھی ملتا ہے۔ جبھی تو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ میری ذاتیوں، ہم نے اللہ کے ذکر کو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جیسے بات عرض کی کہ صحابہ سارے ذاکر تھے، کیونکہ صحابہ کو جو نسبت ملی، جو صحبت ملی، کس کی ملی؟ امام الانبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی۔ ایسی صحبت دنیا میں کسی کو نہیں ملی جو اللہ نے صحابہ کو دی، جو شیخ صحابہ کو دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے ہوئے تھے، جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا ویسے نبی کے لیے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا تھا۔ اس جیسے جماعت اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور وہ اللہ نے چن کے رکھے تھے اپنے حبیب کے لیے۔ جیسے نبی کو چنا تھا اللہ نے، کائنات تخلیق کائنات کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسی لیے صحابہ کو بھی چنا گیا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو صحابہ سارے ذاکر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع 60,000 کے لشکر کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے لڑنے کے لیے میں اکیلا کافی، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہے، تم ذکر نہیں کرتے ہو مردہ ہے۔ تو وہ روحانی پاور تھی نا، ذکر کی طاقت تھی کہ 60,000 سے اکیلے وہ بغیر لڑے وہ شکست کھا گئے، لڑے نہیں، ڈر گئے۔ تو یہ ذکر کی طاقت ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ جب مجاہد محاذ پہ لڑتا ہے، جب وہ نعرے لگاتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ ذکر کی وجہ سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ ذکر کی پاور ہے، یہ ذکر کی طاقت ہے۔ میدان بدر جب قائم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ذکر کیا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ نے کہا میرے حبیب پریشان نہ ہو، 500 فرشتے آ رہے، 1000 آ رہے، 5000 آ رہے۔ پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ اللہ تیرا خود لڑنے آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ خود ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جیسے بڑوں سے سنا ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے، پہلے جب کسی کا علاج کرتے پہلے جناتوں سے کرتے، موکلات سے کرتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خود موکل بن جاتا ہے۔ اس لیے فرشتے کو جناتوں کو نہیں بلاتا، یہ خود موکل ہوتا ہے، اس کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے۔ جب یہ صرف یوں کرتے بس پیچھے اللہ کی مدد ہوتی ہے، ٹھک کر کے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک پہنچتا ہے بندہ کس سے؟ ذکر سے۔ یہ تو کمال، یہ تو راز ہے اس کے اندر۔ ہم لوگوں نے بس جناتوں کی سب کچھ، جنات منات کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کے محتاج ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات فرشتے کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم سے کوئی قیمت نہیں ہے انسان کے آگے اس کی، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے، چاند کو تیرے لیے پیدا کیا، آسمان کو تیرے لیے پیدا کیا، زمین کے فرش کو تیرے لیے بچھایا، آسمان کی چھت کو تیرے لیے، پہاڑوں کو تیرے لیے، سمندروں کو تیرے لیے، ہواؤں کو تیرے لیے، سمندر کی طغیانی کو تیرے لیے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو تیرے لیے، دنیا کی ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا۔ ایک تو ہے جو تجھے میں نے اپنے آپ کے لیے پیدا کیا۔ ہم اللہ کے بند کر دیکھے تو صحیح نا۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان کثرت ذکر کرتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اس آیات کی مصداق میں آ جاتا ہے۔ مصداق کہ اللہ کیا فرما رہے کہ ہم نے کس کو نازل کیا؟ ذکر کو نازل کیا، اور ہم اس ذکر یعنی اس کو قرآن سے تعبیر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان یقین کے ساتھ کثرت ذکر کرتا ہے
تو پھر اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. اس پہ جب کوئی حملہ آتا ہے، کوئی نقصان آتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. شروع میں ابتدا میں آزمائش آتی ہے، رگڑے آتے ہیں، خوب آزمایا جائے گا. پھر جب اللہ دیکھ لیتے کہ یہ بندہ ٹک گیا، پھر اللہ کہتے کہ اب تیری حفاظت میں کروں گا. پھر سلسلہ سہروردیہ میں اور چشت میں بھی اور قادریہ میں بھی مراقبہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے. تو اس کے ساتھ ہر جگہ پھر اللہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. ہم میں اتنی محنت کرنی ہے کہ ہر وقت اللہ، جس چیز تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے دھیان سے ذکر کریں. کس سے کریں؟ ہم اس دھیان سے گھر میں داخل ہوں تو یہ دھیان ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبہ ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے الگ سے بیٹھ کر کرنے کی ویسے بھی کر سکتے ہیں. گھر میں داخل ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، خانقاہ میں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تبلیغ میں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. کسی بھی جگہ ہو، راستے میں چل رہے ہو، بس یہ ہر ٹائم سوچ و فکر ہو، توجہ ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر ٹائم اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. باقاعدہ اس کو اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس کے دلوں سے سارے خوف نکل جاتے ہیں. نہ یہ جن سے ڈرتے ہیں، نہ انسان سے ڈرتے ہیں، نہ توپوں سے ڈرتا ہے، نہ ایٹم سے ڈرتا ہے. جسے غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اتنا خطرناک زہر، میں پیتا ہوں، حالانکہ اس کے زہر میں ایک قطرہ کوئی پی لے تو گیا ہلاک. بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا پڑھ کے پورا پی لیا، اور پورے قبیلے والے دیکھتے رہے ابھی گیا، پورا قبیلہ داخل ہو گیا، اس کچھ نہیں ہوا. اللہ کے ساتھ ایسا یقین اور تعلق تھا. تو یہ صحابہ نے ذکر اتنا کیا تھا کہ ان کے سارے ذکر اسم اعظم بنے ہوئے تھے. ان کی روحانی قوت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ذکر کرتے تھے. ذاکرین کی جماعت تھی صحابہ کی، ہر حال میں وہ ذکر کرتے. جیسے قرآن کے اندر آتا ہے نا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو. کیا کرو؟ چلو ایک بات یاد آ گئی، وہ یہاں پہ بھی فٹ کر لیتے ہیں اس کو. کارگزاری سنی کہ تبلیغ میں غالباً کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ تبلیغ کا کام فرض ہے واجب ہے کیا ہے؟ کہا یار جاؤ علماء سے پوچھو. نہیں پیچھے لگے بتاؤ کہ تبلیغ والے تو مسائل کو نہ چھیڑتے نہ بیان کرتے، وہ کہتے علماء سے رجوع کرو. ٹھیک ہے، تو آخر ایک چھیڑ کے اس نے کہا ذرا بات سن. کہا جس چیز کو اللہ قرآن میں بیان کرتے اب تو خود اندازہ لگا لے کہ یہ فرض و واجب. وہ حکم تو قرآن میں نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نہیں کہا. اب تم خود فیصلہ کرو، جب قرآن میں حکم ہے تو یہ کیا ہوا؟ تو ہم بھی یہی بات کرتے کہ ذکر کا حکم تو قرآن میں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو. اب یہ کیا ہے؟ قیاس کر لو یار. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو. پھر فرمایا آگے کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرو کہ آپ کے رب نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا. اور ہمارا سلسلہ اسی آیات کی طرز پہ چل رہا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہمارا جو نصاب ہے کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. کوئی سختی تو نہیں ہے کہ تم نے لیٹ کے ذکر کیوں کیا؟ تم وہاں کونے میں بیٹھ کے ذکر کرو بس. تعداد پوری کرنی ہے سونے سے پہلے. کیا خیال ہے؟ چاہے کرسی پہ بیٹھ کے کرو ذکر، لیٹ کے کرو. تو یہ آیات کے پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جب نصاب طے ہو جائے پھر ہم مراقبوں میں ڈالتے ہیں نا ہمارا سلسلہ. آ جاؤ اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، وَيَتَفَكَّرُونَ بعد میں کہ اب بعد میں غور اور فکر کرو، بعد میں مراقبے آتے ہیں. سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ بعد میں اس لیے اسباق رکھے کہ یہ اس پہ ہے. اور جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ بعد میں اللہ فرماتے کہ اللہ نے آپ کے رب نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا. یہ راز تب پتہ چلتا ہے کہ جب پہلے برلے سے ذکر سے گزر جاتے، اٹھتے بیٹھتے، دوسرے میں جب داخل ہو جاتے ہیں مراقبوں میں، تیسرے میں پتہ خود بخود چلے جاتے ہیں کہ ہاں یار اللہ نے ہر چیز کو حق پیدا کیا. کیوں؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہا اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. ان کی نفی نہیں کر رہا، ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یقین جو آئے گا یہ ذکر سے آئے گا. یہ نہ تبلیغ میں چلنے سے آئے گا، نہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے سے آئے گا. کسی چیز اس کا ذریعہ اللہ نے تصوف کو رکھا، اللہ والوں کی صحبت. کیوں؟ آگے بتا رہا ہوں. یقین تین قسم کا، ایک ہے علم الیقین،
یہ درجے اس کے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علماء سمجھتے اس چیز کو. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین علم ظاہر میں ملے گا آپ کو. ظاہر میں پڑھتے نا قرآن کو، حکم ہے نا، جنت کا ذکر ہے نا، جنت کے باغات کا، جنت کی عورتوں کا، حوروں کا، جنت میں سیب، جنت میں کھجور، جنت میں زیتون، جنت میں موتیوں کا گھر، محلات، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کے ذکر ہے نا قرآن کے اندر. تو یہ علم الیقین، حدیث میں بھی علم الیقین کہ آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ یہ چیز ہے. اس سے اوپر چلے جاتا ہے عین الیقین. عین یعنی جسے شیشے میں ہم اپنے آپ، عین الیقین ہے کہ آپ کو وہ خواب میں اللہ دکھا دیا، کشف میں. لیکن یہ صوفیوں کو دکھا دیتا ہے اللہ. جب وہ رگڑے کھاتے ہیں نا، جب دل صاف ہو جاتے ہیں، جس کی دل کی نگاہ کھل جاتی ہے، جس کی اللہ نظر کھول دیتے ہیں، پھر اس کو نظر بھی آتا ہے. پہلے علم الیقین، پھر عین الیقین، آخر میں جاتے ہیں حق الیقین پہ. حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ میں جنت میں. جیسے رحمان بابا کا شعر ہے، ہر قدمی چدہ عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار درویشانو. جاتی ہے درویشوں کی رفتار ہوتی ہے، عرش تک پہنچتے ہیں ان کے قدم، کیونکہ وہ حق الیقین پر ہوتا ہے. کس پہ ہوتا ہے؟ عین الیقین آپ کے علم میں آ گئی. مثال دیتا ہوں بھائی، سب مانتے ہو کہ امریکہ کوئی ملک ہے؟ پورا مجمع مانتے ہو؟ صحیح بتاؤ، آواز نہیں آ رہی ہے. مانتے ہو نا؟ آپ میں سے کسی نے امریکہ دیکھا ہے؟ اگر میں کہوں کہ امریکہ ملک ہے ہی نہیں، ایویں آپ لوگوں نے جھوٹ سنا، آپ یقین کرو گے؟ کیوں؟ آپ نے تو دیکھا نہیں، پھر یقین کیسے ہو گیا آپ کو؟ کیونکہ علم الیقین آ گیا، آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ ہے. اب عین الیقین کب ہوگا؟ جب آپ اس امریکہ کے ایئرپورٹ کو یا اوپر سے دور سے دیکھ لو، ہاں یہ رہا امریکہ، یہ رہی ریلوے لائن. تو یہ ہو گیا عین الیقین. اور حق الیقین تب ہوگا جب آپ امریکہ کے اندر خود داخل ہو جاؤ گے، گھس جاؤ گے، ہاں میں تو امریکہ میں گھوموں. یہ حق الیقین ہے. مثال آپ نے بریانی کا نام سنا، دیکھا نہیں ہے، جب آپ نے اس کو دیکھ لیا، یہ حق الیقین ہو گیا، عین الیقین ہو گیا. کیونکہ دیکھ لیا، جب اس کو چکھ لیا، ذائقہ آ گیا، تو یہ حق الیقین ہو گیا. اسی طریقے سے جو صحابی نے فرمایا کہ نماز پڑھتا ہوں اللہ سامنے ہے، یہ عین الیقین ہے. جو حدیث میں سنا تھا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، آپ علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اللہ نے وہ دل کی آنکھیں کھول دی، دکھا دیا کہ اللہ نظر آ رہا ہے. اور حق الیقین بھی ہو گیا. آپ علیہ السلام معراج پہ گئے، کہا بلال تیری آوازیں چلنے کی تو میں جنت میں سنتا تھا. صحیح ہے؟ تو یہ علم ہے، یہ منتقل ہوتا ہے. صحیح ہے؟ جیسے انبیاء پہ وحی کی جاتی تھی، اس طرح اللہ والوں پر الہام ہوتا ہے، القا ہوتا ہے، ان پہ الہام ہوتا ہے. تو یہ علم، یہ اللہ والوں کو اللہ یہ علم دیتا ہے. تو پھر بزرگ تو ہوتا ہے، پھر وہ حق الیقین پہ جب پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ ہاں میں ادھر کی سیر کی، ادھر کی، ادھر کی، ادھر کی. تو یہ اللہ پھر ان کو دکھا دیتا ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ اللہ کی زیارت کی، اللہ کی زیارت کیا. تو بزرگ تھے نا، اللہ والے تھے نا، اس لائن کے تھے نا. کئی دفعہ زیارتیں اللہ کی کی. خواب میں حکم ملا جا رہے، یہ کرو یہ کرو. کیوں؟ وہ اس درجے کے بزرگ تھے، حق الیقین تک تھے. وہ کیا خیال ہے؟ اس نیج کے تھے وہ. تو ہم بھی جب ہی تو کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر اتنا کرے کہ دل صاف ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تو صحابہ کے دل صاف تھے، صحابہ ذکر کرتے تھے. اور یہ ذکر کو معمولی نہ سمجھے ہم. اس سے اللہ پاک پورے اسلام کی حفاظت کرتا ہے. جاؤ، یہ جھوٹ بولو، فضائل اعمال کھولو، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ پورے دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. زمین کی حفاظت مجاہد کرتا ہے، پورے دین کے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت اللہ کا ذکر کرتا ہے. تبلیغ والوں نے کیوں رکھا کہ ذکر، جب گشت پہ جماعت جاتی ہے ذکر پہ کیوں بٹھاتے ہیں؟ کہ ذکر سے مدد آتی ہے اللہ کی. اس لیے رکھا ہوا یہ مولانا الیاس صاحب نے، کیونکہ مولانا الیاس صاحب خود خانقاہ والے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ذکر کیا ہے. اس لیے نصاب میں لازم کیا کہ تبلیغیوں کا وہ یہ 100 مرتبہ جو پرانا ہے وہ 300 مرتبہ لازمی یہ ذکر کرے گا. ملفوظات میں لگے کہ جو ذکر کی پابندی نہیں کرتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پڑھ لو مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات. وہ صوفی تھے، ان کو پتہ تھا کہ ذکر کیا ہے. آج بھی ہم نے کارگزاریاں بہت سی تبلیغ کی جو بات گئے، جا کے ان کے ساتھ کوئی حادثے میں اللہ کا ذکر شروع کیا، مدد آ گئی.
میرے ساتھیوں اللہ کا ذکر ہے، اسی کے اندر پوشیدہ اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، یہی ذکر تو اسم اعظم بنتا ہے۔ آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے ملکہ بلقیس کے تخت کو کون حاضر کرے گا، جناتوں سے پوچھا، انہوں نے اپنی رفتار بتائی، اتنی دیر میں۔ ایک اللہ کا ولی بیٹا ہے، تم کتنی دیر میں حاضر کرو گے؟ کا پلک جھلک میں، کس میں؟ پلک جھپک میں، آنکھ بند کی کھولی، تخت حاضر ہوگا، کہا چلو حاضر کرو، فوراً حاضر ہو گیا۔ کیا پڑھا تھا؟ یا ذوالجلال والاکرام، اتنا ذکر کرا تھا کہ یہ ذکر اس کا اسم اعظم بن گیا، کثرت سے ذکر کیا۔ تو اس نے کوئی جن کو تو نہیں بھیجا، کوئی فرشتے کو تو نہیں بھیجا، اللہ کا ولی ہے، انسان ہے وہ، بس اس نے ذکر کیا، اللہ نے فوراً حاضر کر دیا۔ تو یہ ذکر بنتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ذکر کو ہم ہلکا نہ سمجھے، یہ ذکر جو ہے بڑا اللہ نے اس کے اندر بڑا اثر رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص گولی کھاتا ہے نیند کی، اس کا ارادہ نہ ہو کہ مجھے نیند آئے، پھر بھی گولی کھا لیتا ہے، تو کیا خیال اس کو نیند آئے گی نہیں آئے گی؟ ارادہ نہیں ہے اس کا، آئے گی نیند؟ کیوں آئے گی؟ جب یہ مانتے ہو کہ یہ گولی کا اثر ہے تو اللہ کے ذکر کا بھی تو اثر ہے نا، یہ بھی مانو نا، آپ کا ارادہ ہو یا نہ ہو بس کرو، بیڑا پار، پڑھتے جاؤ بس۔ اللہ کے بندو، یہ ذکر اتنا قیمتی چیز ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اخلاص سے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے سارے گناہ معاف، جہنم جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مرتبہ کے پڑھنے پہ جو بندہ، حدیث میں جیسا آتا ہے کہ ایمان تازہ کرو، جو کثرت سے پڑھتا ہوگا تو اس کا ایمان کہاں پہنچے گا؟ سوچو ذرا کہ ایک دفعہ پڑھنے پر اتنے اس کے سارے گناہ، 100 سال کے گناہ، 1000 سال کی زندگی، سارے گناہ معاف، اور جنت، جس پہ جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے جس ایک دفعہ پڑھنے پہ جس ذکر کو، اور اخلاص سے جب آپ اس کو ہزاروں مرتبہ پڑھو گے، لاکھوں مرتبہ پڑھو گے روزانہ، تو پھر کیا ملے گا؟ مرتبے ملیں گے کہ نہیں؟ جیسے بدو صاحبیہ فرمایا یا رسول اللہ کی دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں، فرمایا کثرت سے ذکر کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ ملے تو یہ کس سے ملے گا؟ علم چاہتے ہو تو پھر کہو، پوچھے جیسے یا رسول اللہ سب سے بڑا عالم بنا جا، فرمایا تقوی اختیار کرو۔ یا رسول اللہ قیامت کے روز اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں، کہا مخلوق پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی 25-26 سوالات پوچھے، وہ یہ سمجھو کہ وہ زندگی کے اصول بھی ہے وہ، یعنی اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ کس چیز سے ملے گا؟ سورہ جمعہ پڑھ لو، اس کے ترجمے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی جب نماز ہو جائے اب آپ کو اجازت ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، لگ جاؤ کام میں، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی میرے ذکر سے غفلت میں نہ رہنا، یعنی کمائی کے دندوں میں لگو تب بھی میرے ذکر سے غفلت میں نہ رہنا۔ آج ہم ذکر سے دور ہو گئے، اس وجہ سے حالات ہیں۔ صحابہ تھے وہ سارے ذاکرین کی جماعت تھی، ذکر کرنے والے، ذکر کو مقدم رکھا تھا صحابہ نے۔ تو صحابہ کا فیس کیسا تھا؟ ان کو جنات منات بگانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود اتنی روحانیت سے بھرے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز آتی نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شیاطین دیکھتے تھے، جیسے کسی گلی میں داخل ہو، شیاطین میلوں دور دیکھ کے فرار ہو جائے، راستے ہی چھوڑ دے، بھاگ جائے۔ یہ روحانی طاقت تھی، پاور تھی روحانی۔ کیونکہ ان کی روحانیت مضبوط تھی صحابہ کی۔ خیر اس جیسے تو کسی کی روحانیت بن نہیں سکتی، کسی کی نہیں بن سکتی، لیکن ان کی نقل تو کر سکتے ہیں نا، ان کے ایک ذرہ تو مل سکتا ہے نا۔ اللہ اگر ان کے فیس کا ایک ذرہ بھی دے دے تو کمال ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، کیوں کہ اس نسبت کے ایک ذرے کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، 25 سال 30 سال رگڑے مارنے پڑتے ہیں۔ میرے جی ساتھیوں، ہم ذکر کو ہلکا نہ سمجھیں۔ باقی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کا علاج کیا اور وہ اس علاج کرنے میں ماہر نہ ہو، یہ مر گیا تو یہ موت اس کے گلے میں آئے گی۔ کیا آئے گی؟
موت اس کے گلے میں آئے گی۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس نے ذکر نہ کیوں لوگوں کا علاج نہیں کیا کریں۔ کسی پہ جن بیٹھا ہو یہ دم کر دے گا، وہ جن اس میں اڑ جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرے اندر اڑا ہوا ہے۔ تو یہ علم ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے دم سکھایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دم سکھایا، اجازتیں دی ہیں۔ جب جا کے صحابہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے کو بھی دم کیا، اللہ نے اس کے زہر کو ختم کیا۔ بچھو کے ڈسے ہوئے پہ سورۃ فاتحہ پڑھی، ختم کر دیا اللہ نے، اس کے زہر کو ختم کر، کیونکہ صحابہ کو آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ صحابہ تھے سیکھے ہوئے۔ جیسے حجاج بن یوسف نے کتنے کثرت سے صحابہ کو شہید کیا، اور کسی نے کہا کہ آپ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہو تو آپ نے ان کو شہید نہیں کیا ابھی تک۔ تو حجاج نے کیا کہا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حجاج تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب حجاج سے پوچھے گیا تو حجاج نے کیا کہا میں جب قتل کے ارادے سے کتنی بار گیا، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں اس کے کندھوں پہ مجھے 2 شیر نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتے ہیں؟ 2 شیر نظر آتے ہیں۔ جیسے میں تلوار نکالتا ہوں، وہ شیر جب منہ کھولتے ڈالتے تو میں ڈر جاتا ہوں واپسی آ کے مجھے ختم نہ کر لیں۔ یہ کیا اس کے موکل تھے، دعا سکھائی تھی اجازت کے ساتھ۔ اس لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا حجاج تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے آپ علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی ہے۔ کیا کیا دعا سکھائی ہے، سکھایا گیا ہے صحابہ کو کہ یہ پڑھو گے تو ایسا ہوگا، یہ دم کرو گے تو ہوگا۔ اب بعض لوگ ویسے بھی اجازت دے دیتے، خود تو سیکھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اجازت ہے ہمارا دم کا۔ اس کی مثال یوں کہ ایک شخص سے گاڑی نہ سیکھی ہو، میرے پاس کار ہے، اس کو چلانا نہیں آتی، یہ مجھے کہتے ہیں کہ یار چابی دے دو، میں کہتا ہوں یار یہ لے، محبت میں نا چل لے چابی، تو یہ بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ آپ نے بھی کھانا خراب کرے گاڑی کا، کرے گا نہیں کرے گا؟ اگر میں اس کو اجازت دیتا ہوں تو پہلے اس کو سکھاؤں پھر بولوں جا۔ تو یہ علاج کی یہی صورتیں ہوتی ہیں کہ پہلے سیکھو پھر کرو۔ بعض خطرناک مرض ہوتے، خطرناک جنات ہوتے یا جادو ہوتے، جب دم اس پہ کرو کہ قرآن ہے، پھر سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا، خود اذیت پہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع کس طرف چلے گا اللہ معاف فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ صحابہ نے ذکر کو سیکھا تھا، دم کو سیکھا ہوا تھا۔ آج ہمارے اندر کمی ہے، آج ہم نے اس چیز کو بہت کم سمجھا۔ آپ علیہ السلام جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تھے، اس کی عیادت بھی کرتے تھے اور ساتھ میں دم بھی کر دیتے تھے۔ آج وہ سنتیں ہم نے چھوڑ دی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک عمل خاص اپنے تبلیغیوں کو دیا ہوا ہے اجازت کے ساتھ، اور غالباً یہ مومن کے ہتھیار میں بھی شاید یہ عمل ہے۔ کہا کہ تمام تبلیغی اس چیز کی پابندی کریں، فجر کی سنت پڑھیں اور فرض اس کے درمیان یا اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے؟ تو اس کے رزق کی فراوانی ہو جائے گی، یہ معمول بنا لیں۔ مولانا صاحب کی اجازت ہے رحمۃ اللہ علیہ کی عام تبلیغیوں کے لیے، تو وہ خود کیونکہ خود کیا ہوا تھا نا، خود خانقاہ والے تھے نا۔ جب خواب دکھایا جا رہا ہے کہ آپ سے کام لیں گے، تو عام بندے کو تو نہیں کہتا اللہ کام لیں گے، جو بنا ہوتا ہے، جس کا دل بنا ہوتا ہے، سینہ بنا ہوتا ہے، باطن میں مضبوط ہوتے ہیں، یہ معاملہ تو اس کے ساتھ ہے نا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ خواب جو ہے نا، یہ کمال کی چیز بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب جو ہے نا یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور سچے خواب یہ جاری رہیں گے۔ دنیا سے تمام علوم اٹھا لیے جائیں گے، ہر چیز اٹھا لی جائے گی، لیکن سچے خواب جاری رہیں گے۔ بعض لوگوں کو خوابوں کا علم ہوتا نہیں، کہتے تھا خواب ایسے، کوئی کہتے کہ نماز سے پہلے دیکھا ہے، کوئی کہتے دن میں دیکھا ہے، کوئی کہتے اس کے لیے دن رات کا ٹائم نہیں ہوتا، بس خواب ہے، خواب دیکھ لو۔ خواب کا علم ہونا چاہیے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس میں کوئی دن میں ٹائم کا نہیں ہوتا کہ کس ٹائم دیکھا، کیوں دیکھا۔ یہ لوگوں نے خود سے پیمانہ بنا لیا کہ رات کو دیکھے گا تو سچا ہوگا، دن کو دیکھے گا تو سچا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ فخر سے کہتے سخر مسلم 15 منٹ امخ کیوں کرتا ہوں،
بھائی یہ پیمانہ تو نے اپنے ذہن کا بنایا نا، پیمانہ تو یہ نہیں ہے خواب. خواب کا پیمانہ یہ ہے نفسانی شیطانی رحمانی، یہ پیمانہ ہے. یہ پیمانہ نہیں ہے کہ ٹائم کب دیکھا، صبح دیکھا رات کو دیکھا. اس کو اس پیمانے کے بٹی میں ڈالو کہ یہ خواب اس کو شیطان نے دیکھا ہے، نفس نے دیکھا ہے یا اللہ کی طرف سے. یہ پیمانہ، یہ فرق کرنا. ٹائم ویم کا فرق نہیں ہے اس کے اندر. دیکھو میں آپ کو اپنی نسبتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا فضل کہ خواب کیا ہوتا ہے اور خواب کی کوئی حقیقت ہوتی ہے کہ خواب کیا چیز ہے. جو فقہ بنی ہے فقہ حنفی، یہ خواب سے بنی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں نکال کے پورے چاروں عالم میں پھینک رہا ہوں، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب پھینک رہا ہوں. خوف آگے کہ نعوذ باللہ، مطلب کیسا خواب ہے نا، کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا، مطلب کیسی بے ادبی، اور اللہ معاف فرمائے. تو ڈر کے مارے بیان نہیں. آخر ایک دن ہمت کی، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے ہیں، فرمایا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. حضرت بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کیا کما؟ کہا اللہ آپ سے ایسا کام لے گا کہ چاروں عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلاؤ گے. یہ خواب سے بنا. امام ابو حنیفہ، آج وہی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر 80% حنفی مذہب ہے، 20% حنبلی شافعی اور حنابلہ ہے، باقی 80% پوری دنیا میں فقہ حنفی ہے. یہ خواب سے بنا. آ جاؤ جی، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آثار بنایا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے باؤنڈری کہا بناؤ مدرسہ، اٹھاؤ. اور فقہ کی سند کہاں سے آ رہی ہے؟ عبداللہ بن مسعود، حنفیوں کی جو سند ہے فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طرز پہ وہیں سے سند آ رہی ہے ساری. تو ایک واقعہ ایسے کہ جب جناتوں سے آپ علیہ السلام ملاقات کرنے گئے تھے، آثار کھینچ کے آثار کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ. خود جناتوں کو دعوت دینے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ فقیہ تھے، آثار میں بٹھایا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، آثار کے اندر بٹھایا کہ اب مدرسہ بناؤ. خواب دیکھنے کے بعد مدرسہ بنا کہ نہیں؟ تو یہ دو چیزیں میں کس سے ملی؟ خواب سے. تیسرے پہ آتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ خواب دیکھا کہ اللہ ہم سے کام لیں گے، ڈر گئے. شیخ نے بتایا، کہا پریشان نہیں ہو. پیر نے بتایا، حضرت نے بتایا، کہا کہ پریشان نہیں ہو، جو کام لے گا وہی لے گا نا. آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ اٹھو، یہ ایسے ایسے کام آپ سے کام لے گا. جو لے گا وہ اپنے انداز سے لے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبلیغ بھی کس سے بنا؟ خواب سے. نقشبندی شاذلیہ بھی خواب سے. تو یہ نسبت ہے میرے عزیز ساتھیوں. اب جن کو خوابوں کا علم نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ خواب شیطانی ہے. جو بھی ہے وہ خواب سے پورا فقہ قائم ہو گیا. اللہ کے بندے، اللہ آپ سے کام لے گا، پورا مدرسہ بن گیا. میرے جی ساتھیوں، بہرحال مقصد یہ تھا کہ یہ نسبت ہے، اللہ نے ہمیں وہ نسبت جو دی ہے فخر کے طور پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے دی ہے نا، کسی کے ابا نے تو نہیں دیا. کوئی اب کسی کا ابا دیتا تو ہم کہتے بابا ضرورت لے جا، کل کو تو 100 بندوں کے بیچ میں لگا دے. جب اللہ نے دیے تو بیان کرو. تحدیث بن نعمہ فاما بنعمت ربک فحدث. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نعمت آپ کو دے دوں بیان کرو لوگوں میں، تعریف کے طور پہ کہ اللہ نے دی ہے. میرے جی ساتھیوں، اللہ نے جو نعمتیں دی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. آج الحمدللہ اللہ نے ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنایا ہوا ہے. مدارس بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، دین کے دیگر شعبے بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے. آج ہم اپنے اس شعبے کی قدر کریں، کیا خیال ہے؟ اور جو نسبت اللہ نے دی اس کی قدر کریں، اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ذکر کو ایسا بنا دے کہ ہمارے جسم کا رواں رواں ذکر کریں، تیری یاد میں رہے. ٹھیک ہے نا؟